جب یہودی و نصارہ نے کہا کہ ہمارا اور مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے تو ہم عذاب میں مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس خیال کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کوئی یہی نیکی و کمال نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین رکھے اور اسی طرح آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، تمام آسمانی کتابوں اور نبیوں پر یقین رکھے، اور مال کی محبت اپنی حاجت کے باوجود رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں مال دے، نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے، اور ان عقیدوں کے اعمال کے ساتھ ان کے اخلاق بھی ہوں کہ جب وہ کسی جائز کام کا عہد کر لے تو اس عہد کو پورا کرے، بیماری اور لڑائی کے سخت وقت میں مستقل مزاج رہنے والے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو متقی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگو اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان و زمین سے روزی پہنچا سکے؟ اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ وہ آسمان اور زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے ہیں، ان کی کوئی اولاد کہاں ہو سکتی ہے جبکہ ان کی کوئی بیوی ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھا پھر یہ بتاؤ کہ زمین میں جو بیج تم ڈالتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اس کے اگانے والے ہیں؟ اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ تم جو پانی پیتے ہو اس کو بادلوں سے تم نے برسایا یا ہم اس کے برسانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا کر دے، تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ جس آگ کو تم سلگاتے ہو اس کے خاص درخت کو اور اسی طرح جن جریوں سے یہ آگ پیدا ہوتی ہے ان کو تم نے پیدا کیا یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ بیج اور گٹھلی کو پھاڑنے والے ہیں، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتے ہیں اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالتے ہیں، وہی تو اللہ ہے جس کی ایسی قدرت ہے۔ پھر تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کے غیر کی طرف چلے جا رہے ہو۔ وہی اللہ صبح کو رات سے نکالنے والے ہیں، اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کی رفتار کو حساب میں رکھا، اور ان کی رفتار کا حساب ایسی ذات کی طرف سے مقرر ہے جو بڑی قدرت اور بڑے علم والے ہیں، اور اس نے تمہارے فائدے کے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے رات کے اندھیرے میں خشکی اور دریا میں راستہ معلوم کر سکو، اور ہم نے یہ نشانیاں خوب کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو بھلے اور برے میں سمجھ رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ وہی ہے جنہوں نے تم کو اصل کے اعتبار سے ایک ہی انسان سے پیدا کیا، پھر کچھ عرصہ کے لیے تمہارا ٹھکانہ زمین ہے، پھر تمہیں قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بے شک ہم نے یہ دلیلیں بھی کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جنہوں نے آسمان سے پانی اتارا اور ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے نباتات کو زمین سے نکالا، پھر ہم نے اس کے سبز کھیتی نکالی، پھر اس کھیتی سے ہم ایسے دانے نکالتے ہیں جو اوپر تلے ہوتے ہیں، اور کھجور کی شاخوں میں سے ایسے گچھے نکالتے ہیں جو پھل کے بوجھ کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اسی ایک پانی سے انگور کے باغ اور زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل رنگ، صورت، ذائقہ میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض ایک دوسرے سے نہیں بھی ملتے۔ ذرا ایک پھل میں غور تو کرو جب وہ پھل لاتا ہے کہ بالکل کچا اور بدمزہ، اور پھر اس کے پکنے میں بھی غور کرو کہ اس وقت تمام صفات میں کامل ہوتا ہے۔ بے شک یقین والوں کے لیے ان چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو آسمان و زمین کے بھی رب ہیں اور تمام جہانوں کے رب ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں ہر قسم کی بڑائی انہی کے لیے ہیں، وہی زبردست اور حکمت والے ہیں۔ پیارے اسلامک بھائیوں، ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پر لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔